بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ریالٹی وچ شمع رفیق میں آج ہمارے ساتھ محمد عثمان سائیکالوجسٹ موجود ہے جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. سر آپ کو ویلکم کہیں گے ہم. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سر آپ نے دیکھا کہ آج کل کرونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو سا ہے ڈپریشن کا اور اسٹریس کا ٹینشن فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ لوگ جو سا ہے, ایک تو آپ بات کریے گا فرسٹریشن کی, دوسری آپ بات کریے گا ساتھ ہی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایات کے باوجود لوگ جو سا احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا, آپ نے دو کوشچن ایک ساتھ پوچھ لیے, دونوں کا میں ون بائی ون آنسر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ہدایات کے باوجود لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے. اس کی سب سے بڑی ریزن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمینالوجی ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی, اس میں تھوڑی سی میں کہتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی پریشر ڈیولپ کر رہا ہے ہیومن کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ جب ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بات چیت سے منع کریں, لوگ انٹریکٹ نہیں کر سکتے آپس میں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ فزیکلی ڈسٹینس رہیں, یعنی ہاتھ نہ ملائیں, ایک دوسرے 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ رکھیں, تو زیادہ اپروپریٹ ہوگا. دوسری بات کہ جو لوگ عمل نہیں کر رہے اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ڈیلی ویجز والے آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ دہاڑی لگانی ہے, کام کمانا ہے, گھر کو چلانا ہے, جس کی وجہ سے کل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنا کام کریں, چھوٹی انڈسٹری کو انہوں نے اوپن بھی کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کلچر ہے, کلیکٹیوسٹک کلچر ہے, جس میں لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جب اس سے دور ہونا پڑا تو ان کے لیے بہت مشکلات آ رہی ہیں, اس وجہ سے وہ اس ہدایات پر عمل نہیں کر رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی جگہ فزیکل ڈسٹینسنگ کی ٹرم استعمال کریں تو لوگ شاید فالو کرنا شروع کر دیں. اور لوگ, کیونکہ دیکھیں ہاتھ وغیرہ دھونا, یہ صفائی کا خیال رکھنا ہے ہمارے ریلیجن میں بھی اور ہم لوگ کرتے بھی. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ لوگ اسٹریس یا انزائٹی یا فرسٹریشن ڈپریشن کا شکار ہیں, اس سے کیسے نکلا جائے. اب سب سے پہلے ہمیں کاز کی طرف جانا چاہیے کہ اس کا کاز کیا ہے. کاز کو اگر دیکھیں تو کمیونیکیشن یا سوشل میڈیا سب سے مین کاز سمجھا جاتا ہے. کہ دیکھیں جب آپ کے گھر میں بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کوئی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی اور آگے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا, تو وہ کیا ہے, وہ ایک ایموشن اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. جب ایموشن اٹیچ ہوتا ہے تو لوگ کیا ہے, اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر اسی طرح اگر اسٹریس کی بات کی جائے, میڈیا میں آتا ہے کہ بریکنگ نیوز آج کرونا کی وجہ سے اتنی ہلاکتیں ہو گئیں, تو وہ ایک وہ ایموشن پہ سوار ہو جاتا ہے انسان کے. تو اگر ہم نارملی کہیں ہاں جی آج کی ہلاکتوں کی تعداد کرونا وائرس کی وجہ سے اتنا, تو اس کا امپیکٹ الگ ہوگا, اور جو ہم بریکنگ نیوز کر کے اور اس طرح سے چلائیں گے اس کا امپیکٹ الگ ہوگا. تو اس طرح سے اگر کمیونیکیشن کو اسٹرانگ بنایا جائے تو میرے خیال میں زیادہ اچھا ہوگا, یا فیکٹ کو فیکٹ رہنے دیا جائے, اس کو ایسے بریکنگ نیوز یا اس طرح سے نہ بنایا جائے کہ لوگوں کی سائیکالوجی کو افیکٹ کرے. نہیں دیکھیں کہ ہم ریگولر بیسس پہ اتنے کیسز دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ ہو گیا, آج ایسے ہو رہا ہے, پیشنٹ کو ایسے لے کر جایا جا رہا ہے. لیکن میں نے کچھ کیسز اپنی ریئل لائف میں بھی دیکھے, میرے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس چیز کو اپنے پر حاوی کر چکے ہوئے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ باہر نکلیں گے ان کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لائک دس از سم تھنگ ریئلی کریٹیکل سچویشن فار دوز پیپل کہ وہ اس جنہیں کھانسی بھی تو لگتا ہے انہیں کو کرونا تو نہیں ہو گیا, اگر وہ چھینک آتے ہو کہتے ہیں کرونا تو نہیں ہو گیا. لائک ہاؤ کین بی کورڈ ود دس, کہ لائک ہم سے کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں, یہ بتائیے. دیکھیں بات یہی ہے کہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, ان کو جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ مس کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. جیسا کہ نارمل نزلہ کھانسی زکام جو ہے وہ کرونا نہیں ہو سکتا. لوگوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, کیونکہ ہم اس کو اس طریقے سے اسپریڈ کریں, اس طریقے سے کمیونیکیٹ کریں کہ لوگ سمجھ رہے کہ ہاں جی کھانسی بھی ہوگی تو ہمیں کچھ ہے. اس طرح سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. آپ دیکھیں WHO کی گائیڈ لائنس ہیں, حکومت پاکستان کی گائیڈ لائنس ہیں, ان کے مطابق دیکھیں فارمس وغیرہ ہیں, ہیلپ لائن انہوں نے دی ہوئی, اس پہ کال کر کے پوچھیں کہ ہمیں یہ سمٹم آ رہے ہیں, کیا یہ واقعی کرونا ہے یا نہیں ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات انسان کی سائیکی پر خوف طاری ہو جاتا ہے, تو ہاؤ کین وی. اچھا دیکھیں, خوف ایک نارمل, اس بیماری کو لے کے, اس کرونا وائرس کو لے کے ایک نارمل چیز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اٹلی کا حال دیکھ لیں آپ, USA کا حال دیکھ لیں, پاکستان میں وہ شرح نہیں ہے, تو ایک نارمل چیز ہے اس چیز کو لے کے. اگر اس کو اوور کم کرنا ہے تو یہی ہے کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا سے تھوڑا دور رہیں. کیونکہ جب آپ کو انفارمیشن نہیں ملے گی تو آپ اس خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں کریں. سب سے امپورٹنٹ جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کی وجہ سے یا جو فیک نیوز ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اٹس فیکٹ, ہمیں پتہ ہے, لیکن ہمیں اس کو ایز اے بریکنگ نیوز یا ایز اے کوئی کچھ بہت بڑا ہونے لگا ہے ایسے نہیں اسپریڈ کرنا چاہیے, تو پھر خوف کم ہو سکتا ہے.
نہیں سر کمیونیکیشن تو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے, اسے ہم روک نہیں سکتے. ہاؤ کین کمیونیکیشن آپ لوگ نہیں روک سکتے. آپ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے نیوز دیں, ایز اے فیکٹ دیں. جب آپ اس کے ساتھ ایموشنس اٹیچ کر دیتے ہیں نا, ہیومن ایموشن آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جو ایموشن ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر نارمل چیز بھی بندے کو کسی بھی انسان کے اندر ایکٹیو ہو سکتے ہیں. بینگ این کامن پرسن, ہم لوگ بھی, فیملی سب کی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, ہر بندے کا ریلیشن ایک ٹاؤن چل رہا تو ہر بندے کو کنسرن کیئر تو ہوتی ہے. لیکن ایکچولی پرابلم از دس کہ کمیونیکیشن تو ہوگا بٹ ایسے کچھ پریکاشنز ہیں, میجرمنٹ ہیں جس کو ہم فالو کر کے جو ان سا ہے وہ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. جو کمیونیکیشن ہے اس سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ فیک نیوز نہ دیں. ٹھیک ہے, WHO ہے, ٹھیک ہے, حکومت پاکستان انہوں نے پراپر ایک پورٹل بنایا, اس کی نیوز, یا ڈان بھی اچھی نیوز دے رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں اور اس کو فالو کریں. کیونکہ جب آپ واٹس ایپ, سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آٹومیٹک جو فیک نیوز چل رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ کوئی پرانی خبر ہوتی ہے اس کو بھی نیا بنا کے پیش کر دیتے. تو یہ ایک طریقہ ہے. باقی جو آپ بات کریں کہ ایک دفعہ بندے کے اندر فیئر ڈیولپ ہو کے اس کو کیسے اوور کم کیا جائے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی کچھ ڈیپ بریدنگ اور اس کے علاوہ کنڈیشننگ کی ٹرمینالوجیز ہیں, ان کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں. سپوز دیٹ ایک کامن پرسن ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہا ہے, سڈنلی اس کے جو ان کا تھوڑا بہت سسٹم وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اینڈ ون آف دا پرسن سیئنگ کہ جی میرے پاس تو سوسائڈ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ اس حد تک بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو واٹ از دس لائک, اس طرح سے ہم اپنی اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی یا بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ کیا بات کریں گے, کیسے کنوے کریں گے کہ وہ اپنی ڈپریشن سے اس پیتھوٹائمس کو کور کر سکے؟ اچھا دیکھیں, اب یہ جو آپ نے بات کی اس کا ایز سچ میں سمجھتا ہوں سائیکالوجی سے کوئی گہرا تعلق نہیں. کیوں؟ ہاں ڈیفینیٹلی, لیکن یہ ہے کہ ان کے جو پریشانی اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے جو مخیر حضرات ہیں جو چیریٹی کر سکتے ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس کو اوور کم کیا جا سکے. اگر اس انڈیویجول کی بات کی جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو دعا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد یہ چیزیں ختم ہو جائیں. سر کیونکہ ہر ٹائپ میں ڈفرینٹ لائک کمیونٹی میں ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا بہت مشکل بھی, انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہم ایک بندے کو سمجھا نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہماری ایک تو لیک آف کمیونیکیشن یا لیک آف ایجوکیشن ہے پاکستان کے اندر کے لوگوں کو اتنا نہیں ہے. لوگ کچھ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی پریکاشنس پہ عمل نہیں کر رہے. تو اب دیکھیں کہ نفسیات کے ساتھ امیونٹی کا کیا تعلق ہے, یہ بتائیے گا, اور ساتھ امیونٹی کو کیسے اسٹرانگ بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو کیسے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں؟ نفسیات کا امیونٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور آج کل جو امیونٹی ہے وہ خراب کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ کیونکہ سب کچھ لاک ڈاؤن ہے, سب لوگ گھروں میں, اور لوگ کیا کریں اپنی سلیپ اور ایٹنگ ہیبٹس کا خیال نہیں رکھ رہے. جب وہ سلیپ سائیکل ان کا ڈسٹرب ہوگا, رات کو 3-4 بجے تک جاگ رہے ہیں اور پھر صبح لیٹ اٹھیں گے, تو وہ جو ان کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی خراب ہوں گی, جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی خراب ہو جائے گی. اچھا, جب آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے, تو آپ کو اسٹریس کے سمٹم بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, فرسٹریشن بھی ہو جاتے ہیں, چڑچڑاپن آپ کی شخصیت میں آتا ہے, اس کی وجہ سے مزید سمٹم ایسے آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر اپنے سلیپ سائیکل کو مینٹین رکھیں اور اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو خراب نہ کریں, وہی بالکل ویسے ہی رکھیں جیسے نارمل ڈیز میں آپ کام کرتے تھے, اور اسی طرح رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ کو یہ سمٹم نہیں آئیں گے اور آپ کی امیونٹی بھی اسٹرانگ رہے گی. ہیلدی فوڈس کھائیں, زیادہ اچھا رہے گا. امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کون سا فوڈ استعمال کرنا چاہیے؟ سٹرس فوڈ کہا جاتا ہے, جیسے کہ یہ اورنج ہو گیا, پپایا ہو گیا, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ. آج کل تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری اسپیشلی یوتھ جو کہ ریلیکس فیل کریے خود کو, وہ رات کو جاگتے ہیں, دن میں سوتے ہیں, دیر از نو اینی پراپر سسٹم کہ فوڈ سسٹم نہیں ہے ان کے پاس, بس رات کو سوشل میڈیا پہ ایپس پہ, تو اپنا میرے خیال سے ان کی نظر پہ بھی اثر پڑا, ان کے دماغ پہ بھی اثر پڑا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈیاز کو جو ہے نا کریشن میں کنورٹ کریں. میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ سر ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم وہ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ 6-7 کتابیں پڑھیں, 6 مہینے کا ہمارے پاس ٹائم ہے, یا ہم کچھ اور کریں. تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے ان کے پاس, آئیڈیل ٹائم ہے کہ وہ جو سوچتے ہیں, جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس وقت کر سکتے ہیں. ان کے پاس یہ ٹائم شاید زندگی میں ان کو دوبارہ کبھی نہ ملے, اتنا فری ٹائم. تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ جو سوچتے تھے ان کو کریٹ کریں, آئیڈیاز کو, زیادہ بہتر ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ پڑھاتے رہے ہیں, ایجوکیشن کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے, تو جیسے بھی پیپرز جو ہیں بچوں کے, اسٹوڈنٹس کے پوسٹ پون ہو گئے ہیں, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا 3 کیٹیگریز ہیں, ایک یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹس, ایک جو انٹرمیڈیٹ اور میٹرک والے اسٹوڈنٹ, ایک چھوٹے بچے ہیں. جو یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹ وہ تو ڈیفینیٹلی اپنے دیکھیں ٹاسک کیا ہے ان کے, اس کے مطابق کچھ لوگوں کی آن لائن کلاسز بھی ہوئے, ساتھ ساتھ اسائنمنٹ بھی چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کو وہی کہ اپنی جو بھی انہوں نے سوچا ہوا ہے کچھ نیا کام کریں جو میکسیمم وہ کر سکتے ہیں. باقی جو FSC اور میٹرک والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم ٹیبل پراپر بنائیں, کیونکہ کسی بھی وقت ایگزام ہو سکتے ہیں. باقی جو چھوٹے بچے ہیں
ان کو پیرنٹس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ ہاں جی وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے نئی نئی ایکٹیویٹیز سکھائیں, ان کو نئی ایکٹیویٹیز کرائیں تاکہ وہ, اور ایک اور بات چھوٹے بچوں کے لیے, وہ بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ بھئی کوئی بیماری آ گئی اس لیے اسکول بند ہو گئے, اور یا بیماری کا بتائیں بھی تو اس طریقے سے بتائیں کہ بیٹا ایک بیماری ہے, جو بچے صفائی کا خیال نہیں رکھتے ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے, اور آپ کے اسکول میں کچھ ایسے بچے ہو سکتے ہیں جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے, اس کی وجہ سے آپ کو بیماری ہو سکتی ہے یہ والی, اس وجہ سے اسکول بند ہے. اگر ہم ان کو یہ بتائیں گے نا کہ بھئی کرونا وائرس اور وہ جان لیوا اور آپ کے لیے خطرناک ہے, تو جب ان فیوچر جب بھی ان کو بیماری کا بتایا جائے گا تو ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ کی اسٹیج پہ اس وقت, اس وجہ سے بچوں کو پیرنٹس ساتھ لے کے چلو, ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. صحیح. تو آپ کو پراپر ایک گائیڈ لائن بچوں کو دینا چاہیے. جیسے اب اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے, جیسے آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوئی تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے پاس نیٹ فیسلٹیشن نہیں تھی, یا اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا وہ آن لائن سب چلنا چاہیے؟ آن لائن فیسلٹیز جن کے پاس نہیں تھی ان کے لیے ایچ ای سی نے بڑا اچھا سسٹم بنایا تھا کہ جب آپ کے پاس نیٹ اویلیبل ہے, آپ دیکھیں زوم اگر اپلیکیشن ہے, میں نے بھی زوم اپلیکیشن پہ کلاسز لی تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے لیکچر, تو جب بھی ان کے پاس انٹرنیٹ ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ولیج ایریاز ہیں جہاں پہ نہیں ہیں, ہلی ایریاز ہیں, وہاں پہ نیٹ پراپر نہیں چل رہا ہوتا, کچھ ہر کوئی بندہ افورڈ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اس میں مسٹیک اسٹوڈنٹس کی آ سکتی ہے, لیکن اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پراپرلی پیپر ایگزامس کلیئر نہیں کر پائیں گے, تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس بارے میں کیا کہیں؟ اچھا, اس کے لیے جو آپ نے بات کی ہے نا کہ تھوڑا ایکسپینسو ہے انٹرنیٹ, تو وہ ایچ ای سی نے کوئی کہا ہے ٹیلی کام کمپنیز کو کہ آپ کوئی سستا پیکیج جو ہے انٹروڈیوس کرائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو بینیفٹس ہو سکیں, اور یہ اتنا افیکٹو سسٹم نہیں رہا تھا کیونکہ کشمیر وغیرہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, اسی وجہ سے اس کو ختم کیا گیا. ابھی جو وہ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے جو سلیبس ہے اس کو دیکھیں, باقی جو نئی بکس پڑھیں تاکہ ان کا نالج جو ہے وہ انہینس ہو سکے یا انکریز ہو سکے. نہیں تو اس میں لائک اسٹوڈنٹس کو کیا ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے اسٹڈیز کے علاوہ کہ ان کا مائنڈ فریش رہے, یا پھر اس روٹین میں کچھ بچے نا ڈمپ فیل کر رہے ہیں, تو ابھی کیا نا ٹیچر آپ اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بک ریڈنگ بیسٹ ہے ان کے لیے. اگر وہ بک ریڈنگ, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, تو بک ریڈنگ کریں گے تو وہ فریش رہیں گے. ادروائز یہ جو ایپس ہیں یہ سوشل میڈیا پہ لگے رہیں گے تو ان کو اور فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں خراب ہوں گے, تو بہتر یہ ہے کہ بکس ریڈنگ کریں, زیادہ بہتر ہے. تو سائیکالوجسٹ کے بارے میں کیا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بتاتی ہے کہ جو کہ کچھ نیو کریٹو ہو جس سے بچے اٹریکٹ ہو کر؟ اچھا دیکھیں, ہر بچہ یا ہر اسٹوڈنٹ میں کوئی نہ کوئی آرٹسٹ چھپا ہوتا ہے, اپنی اس آرٹ کو نکالیں باہر. جیسے کچھ لوگ سنگنگ اچھی کر سکتے ہیں, کچھ لوگ ڈرائنگ اچھی کر سکتے ہیں, پینٹنگ اچھی کر سکتے ہیں, اپنی اس ایکٹیویٹیز کو ڈھونڈیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ کام کریں. کیونکہ میں اب اگر بتانا شروع کروں تو ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, میں کسی کو اپنی بات کسی پہ بھی جنرلائز نہیں کر سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ جو بچہ جو کر سکتا ہے بہتر کر سکتا ہے, کوئی پوئٹری اچھی کر سکتا ہے, کوئی 2-4 لائنیں اچھی لکھ سکتا ہے تو وہ لکھے اور کمیونیکیٹ کرے تاکہ لوگوں کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہو سکے. صحیح. تو یہ آپ کی چاہ رہے ہیں کہ کریشنز کو جو ان سے زیادہ سے زیادہ جو ان کے آئیڈیاز ان کو کریٹ کریں, ان کو سپریڈ کریں تاکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے, اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی فائدہ. تو اس سب کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب سچویشن میں ایسا کیا سولوشن ہو سکتا ہے, یا اکارڈنگ ٹو لائک اسٹریس کو, یا جو میجرمنٹ ہے پریکاشن میجرمنٹس ہیں ان کو کیسے جو سا ہے ہیبیچول کیا جاتا ہے؟ پتہ تو ہونا چاہیے ہر بندے کو, لیکن کچھ لوگ پتہ ہونے کے باوجود بھی اگنور کرتے ہیں. تو اس کا وہ جو اگنور کرتے ہیں نا وہ شاید الٹریٹ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی امریکہ کی سازش ہے یا کسی آج تک یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ کسی کی سازش نہیں ہے, ایک پینڈیمک ہے اور پوری دنیا کو ایک لیے افیکٹ کیا. اگر امریکہ کی سازش ہے تو امریکہ میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ افیکٹو ہیں اس سے. تو باقی جو اس کا سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ احتیاط کریں, اس کے علاوہ سوشل میڈیا کم سے کم استعمال کریں, ضرورت کے مطابق استعمال کریں, اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ دعا کرنی چاہیے, اور دعا کے بعد اللہ پہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. ادروائز حالات ورس ہوتے جائیں گے اگر پریکاشنری میئرز کو نہ فالو کیا. کیونکہ سر دیکھا جائے تو ہم اتنے دیر میں اس کو بند بھی نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اتنی معیشت گر جائے گی, ہماری اکنامی ڈسٹریکٹ ہو جائے گی, دیر از نو پراپر وے ٹو کم اوور ود دس. تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں, پریکاشنری میجرمنٹ بھی کرنے ہیں, لیکن بینگ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا سب کو دلانا ہے, بتانا ہے, احساس کہ جی آپ کو اس لمٹس میں رہنا ہے. تو بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ پبلک کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ میں یہی میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ پریکاشنری میئرز کو فالو کریں اور دوبارہ سوشل میڈیا کو نہ اتنا دیکھیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک آپ کی سائیکو کو افیکٹ کرتا ہے. جب وہ آپ کی سائیکو کو افیکٹ کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ریئل ہے.
ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اس کو ریئل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ کی سائیکی ڈسٹرب ہونا شروع. ہم سوشل میڈیا کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس میں بھی ریئلٹی دکھا رہے ہیں. ریئلٹی دکھانے کا پرپس تو یہی ہے کہ ہم اس چیز کو لوگوں کو بتائیں کہ یو شوڈ ہیو ٹو اسٹے ایٹ یور ہوم. سوشل میڈیا اگر 10% ریئلٹی دکھا رہے تو 90% فیک نیوز ہے, کسی کے بھی ہاتھ میں. آپ لوگ ایک چینل چلا رہے ہیں تو آپ لوگ تو سوچ سمجھ کے حکومت کا آپ کے اوپر کنٹرول, لیکن سوشل میڈیا کا کنٹرول نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی بھی نیوز ہے اس نے اسپریڈ کر دی, جس کی وجہ سے وہ فیک نیوزز آ جاتی ہیں. آپ دیکھتی ہیں, آپ بھی یوز کرتی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈھیر فیک نیوزز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بیڈ امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ جیسے کہ میں اچھا, اگر ریئل نیوز بھی ہے سوشل میڈیا پہ, اس کا بھی بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے. فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں اور اس کو فالو کریں, تاکہ اور اس فگر سے آپ کچھ یہ سوچیں کہ آپ نے ان پریکاشنری میئر کو فالو کرنا ہے, نہ کہ آپ اس خوف و ہراس میں پڑ جائیں کہ ہم بھی اس سے افیکٹ ہو جائیں گے. تو اس فیکٹ اور فگر کا میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں, آپ حکومت پاکستان کی جو ہدایات ہیں ان کو فالو کریں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا انزائٹی میں چلے جائیں, ڈپریشن میں چلے جائیں, اسٹریس میں چلے جائیں, وہ مزید ورس کر دے گا. انزائٹی ڈپریشن کو کم کیسے کریں, اس کا بتائیے گا. انزائٹی اور ڈپریشن کو کم ایسے کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو انگیج رکھیں ایز میکسیمم ایز یو کین, کہ آپ اس سچویشن میں اپنے آپ کو جتنے زیادہ انگیج رکھیں گے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. جیسے کہ اب گھر میں سب لوگ ہیں تو کوئی کام نہیں ہے کرنے کو, تو آپ کیا گھر کی جو سیٹنگ ہے اس کو تھوڑا چینج کر لیں. جیسے میں کل ایک اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا کیا کرے ہو آج کل. کہتا کوئی کام نہیں ہے, لیکن میں نے پورے گھر کو لگایا ہوا کہ پورے گھر کا پینٹ کرے. تو وہ پورا گھر جو وہ پینٹ کر رہا ہے. تو کیا ہے, انگیج رہنے سے آپ کا وہ کیا ہے, آپ اس نیوز کو نہیں سنیں گے, آپ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں یا ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گے, تو آپ کو ڈپریشن یا انزائٹی اتنا اریٹیٹ نہیں کرے گا. لیکن کچھ لوگ بہت ویک ہوتے ہیں انٹرنلی, وہ فون سے اپنے اوپر کسی بھی بات کو اپنے اوپر اوور کم کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کو جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ زیادہ منفی سوچ رہے ہیں, تو ان کو اپنی تھاٹ کو چیلنج کرنا چاہیے کہ کیا جو وہ سوچ رہے ہیں کہ واقعی ہی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. سپوز کہ اس نے کوئی نیوز سنی ہے کہ ہاں جی قرنطینہ میں جو ہے لوگوں کو بند کر دیا اور کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس فیکٹ کو دیکھیں کیا وہ واقعی سچ ہے, حکومت جو کہہ رہی ہے وہ واقعی سچ ہے. چیلنج کرے, تھاٹ کو چیلنج کرے کہ کیا میں جو سوچ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب وہ اس اینگل سے دیکھے گا پھر اس کو ڈیفینیٹلی انزائٹی یا ڈپریشن نہیں ہوگا. اگر ہم دیکھیں کہ جیسے پبلکلی جنرلی ایک بات ہو رہی ہوتی ہے, جیسے ہم لوگ گھروں سے باہر تو ہمیں فرینڈس, تم باہر جا رہے ہو کیوں بھائی, یہ کیا سیزن ہے کہ آپ لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں, آپ کو تو کورونا ہو جائے گا. لیکن اس طرح کی جو ان سی باتیں ہیں نا, میرا پرسنل اسٹانس ہوتا ہے یار کہ اٹس فرام اللہ, دیکھی جائے گی. یو شوڈ ہیو ٹو پریکاشنز, اپنے آپ کو کلیئر رکھیں, اپنے آپ کو ہاتھوں کو صاف رکھیں, آل دیٹ, اپنے چہرے کو ہاتھ مت لگائیں, سب کچھ. تو اس طرح کی باتیں بھی کچھ اندر سے انسان کو ڈرا رہی ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے بینگ اے سائیکالوجسٹ, کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ کے بلیف سسٹم کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی سائیکی پہ یا آپ کے کسی بھی. اگر آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہے تو آپ کی امیونٹی بھی کسی نہ کسی حد تک اسٹرانگ ہوگی. تو جب آپ گھر سے نکلنے, جیسے میں اور آپ ہیں, ہم لوگوں نے کام کرنا ہے, ہم فیلڈ میں ہیں, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو ہم لوگ اللہ پہ بھروسہ کر کے جا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی احتیاط بڑی ضروری ہے. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ پبلک جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہو, پازیٹیو چیزوں کی طرف جائے. اور بہت سے لوگ جو اس چیز کو حاوی کر لیتے ہیں, وہ ان لوگوں کو سمجھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر سپوز کسی کو بتایا جائے کہ دس از اسٹیٹمنٹ اور یہ بات ایسی ہوئی ہے, تم ہمیں ڈرا کیوں رہے ہو, دس از ناٹ کال بی اینی تھنگ. تو جنرلی سر کمیونیکیشن کرنے کا آپ سے پرپز یہ کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپٹیمسٹک کیسے رہا جاتا ہے, پازیٹیو کیسے رہا جاتا ہے, پازیٹیوٹی کو کیسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. دس از سم تھنگ. پازیٹیوٹی کو ایسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی, جیسے کرونا وائرس ہے تو یہ فیکٹ, ہم اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہو گیا, ہے تو فیکٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ پریکاشنری میئر کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ پریکاشنری میئر کو فالو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کرونا نہیں ہو سکتا. جو سینیٹائز کر رہے ہیں اپنے ہاتھ کو, آپ پبلک گیدرنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں, تو اس طریقے سے جب آپ سوچیں گے تو آپ کو کرونا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اکثر ہم اسٹارٹ میں لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹس مینشن کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ پازیٹیو رہیں تو ایسا ہوگا. پھر اس چیز پہ آ کے وائی وی فیل سو ڈپریسڈ کہ اگر ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہوگا. دین وائی پیپل ہیو سچ کائنڈ آف اے کیوری کہ آپ کے پاس آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ, آپ فرسٹریشن میں پہنچ جاؤ, آپ انزائٹی کا ایک لیول کراس کر دو. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ کچھ لاسٹ میسج کائنڈلی آپ کنوے کریں کہ لاسٹ میں پبلک کو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہیں کس طرح کی اقدامات کرنے چاہیے. ایسا ہے
کہ سوشل میڈیا پہ جو ہم اسٹیٹس وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا رہے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے اس پہ. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب ہم عمل کرنا ہم جتنی نصیحتیں دوسروں کو کر رہے ہو تو اس میں سے 5% بھی اگر اپنی ذات پہ اپلائی کر لیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کمیونیکیٹ کریں سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں تاکہ آپ اس آپٹیمزم کو یا پازیٹیوٹی کو انہینس کر سکیں. باقی یہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ کہ پریکاشنری میئر کو ضرور فالو کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو کوئی سائیکالوجی کام نہیں آنی, کوئی آپ کا بلیف سسٹم کام نہیں آنا. سب سے امپورٹنٹ آپ کی پریکاشنری میئر ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کی بلیف سسٹم آتا ہے, آپ کی امیونٹی آتی ہے. سب سے پہلے پریکاشنری میئر. ایکسرسائز وغیرہ کچھ انسان کر کے اپنے آپ کو ریلیف, یوگا کر کے بھی ریلیف کر سکتے ہیں. یوگا, ڈیپ بریدنگ ہے کہ ناک سے سانس لیں, منہ سے نکالیں, اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, 3 سے 4 منٹ اس ایکسرسائز کو کریں. PMR ہے, مائنڈ کافی ریلیکس ہو جاتا ہے. ہاں, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے رف ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ محمد عثمان موجود تھے, سائیکالوجسٹ. سر تھینک یو ونس اگین. تو آپ نے دیکھا کہ جانا کہ سائیکالوجی کے تھرو جو ہے اسٹریس اور انزائٹی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنے گھروں میں رہیں, سیف رہیں, اب دوسروں کو بھی جو ہے سیف رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.